میں اس وقت آپ کے سامنے جو کچھ بولنا چاہتا ہوں، شاید مجھے بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بولنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے کہ ہم کہاں اور کس وقت کس سے بات کر رہے ہیں، اور وہ کیا بات کر رہے ہیں، اور دوسرے انسان کے اوپر اس کا افیکٹس کیا ہوتے ہیں. اس کو آپ سائیڈ افیکٹس بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ میوزیکل افیکٹس بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو کوئی بھی افیکٹس کہہ سکتے ہیں. افیکٹس ہوتے ہیں. یہ لوگ ہیں سائیکو ڈاکٹرس ہیں. یہ ان کا دین ایمان بالکل نہیں ہوتا. یہ سائیکو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اس کا دین ایمان نہیں ہوتا. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں کس وقت کس کے ساتھ کیسی اور کیوں بات کر رہا ہوں. ذہنی طور پہ وہ اپنے مینٹلی طور پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم رائٹ. کہتے ہیں نا آئی ایم آلویز رائٹ. وہ کہتے ہیں آئی ایم رائٹ. وہ بول دیتے. نہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ غریب آدمی ہے، نہ ان کو یہ پتہ چلتا ہے ان کی عزت کا کیا ہے. یہ نہیں پتہ چلتا ہے اس کی عزت کتنی ہے، کون اس کو کتنا چاہتا ہے، کون اس کو کتنا نہیں چاہتا ہے. کچھ بھی نہیں پتہ چلتا. دے آر آل سائیکو ڈاکٹر. کیونکہ وہ مینٹلی طور پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم اے ڈاکٹر اور میں جو کچھ کہوں گا وہ بالکل صحیح ہوگا. بالکل ایسا نہیں ہے. یہ بالکل ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور تھوڑی چھوٹی سی کہانی بتاتا ہوں، چھوٹی سی ٹویسٹ دیتا ہوں کہ ایک آدمی اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہوئے اور قابل سمجھتے ہوئے ہر جگہ امتحان دیتے ہوئے کامیابی کی سیڑھی چڑھتا ہے، اور کامیابی کی سیڑھی سے نیچے بھی اترتا ہے، پھر کامیابی کی سیڑھی پہ چڑھتا ہے. لیکن ان کا وہ بھی جو چڑھتا ہے اترتا ہے، چڑھتا ہے اترتا ہے، وہ بیسیکلی وہ بھی سائیکو قسم کا بندہ ہوتا ہے. اس کی سائیکو یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی غریب آدمی ہیں، جتنے بھی اس سے تھوڑے سے کمتر آدمی ہیں، یا تھوڑے سے ہلکے آدمی ہیں، یا تھوڑے سے پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ ان کی پگڑی اس طرح سے اچھالتے ہیں جیسے اس کی کوئی عزت ہے ہی نہیں. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور ایسے لوگ مجھے تو نہیں پسند. مجھے اس لیے نہیں پسند ہے کہ ایسے لوگوں کی مینٹلٹی جو ہے نا پاگل خانے میں کے لیے ہوتی ہے. یہ دے آر آل سائیکو مریض. ابھی آپ کہیں گے کہ یہ اگر سائیکو ہے تو صحیح کون ہے؟ ڈاکٹرس ہیں، پڑھا لکھا بندہ ہے جو اپنی پڑھائی کے لیے اوپر جاتا ہے، پھر نیچے آتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے، پھر نیچے آتا ہے. وہ تو بہت ہی پڑھا لکھا آدمی آگے نیچے اوپر ہو رہا ہے، اس کی پڑھائی نیچے اوپر کر رہی ہے. پھر وہ سائیکو کیوں ہے؟ اس قسم کی حرکت کیوں کرتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سارے آدمی پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں اور تھوڑے سے کم پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا مینٹل جو کیپیبلٹی ہے نا وہ اسٹرانگ ہوتی ہے. وہ ہر ایک کے سامنے جب اپیئرنس دیتا ہے نا، اس وقت اس کو وہ کسی کو بھی اپیئرنس میں یہ ثابت نہیں کرنے دیتا کہ میں کوئی سائیکو مریض ہوں یا مینٹل ہوں یا کوئی چیز ہوں. وہ اپنے آپ کو ایک پرفیکٹ آدمی کی طرح بیہیو کرتا ہے. میں آج آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں یہ چیزیں
کہ آپ کے سامنے یہ لوگ آئیں گے، آپ کے سامنے یہ لوگ آئیں گے، آپ کی پگڑی بھی اچھالیں گے، اب آپ کو کمتر بھی بنائیں گے، آپ کے سامنے نہیں کریں گے تو پیچھے آپ کو کمتر بنانے کی کوشش کریں، مگر وہ خود سائیکو مریض ہوتے ہیں، اس لیے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اب تھوڑی وضاحت کر دوں کہ جیسے ڈاکٹرز کی بات میں نے کی، سائیکو ڈاکٹرز کی میں نے بات کی، بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہوتے جو پڑھ لکھ کر آتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی اسٹیج کے اوپر وہ سائیکو مریضوں میں چلے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ان کے مریض جو ہوتے ہیں نا، وہ خود ایک سائیکو ٹائپ کے ہوتے ہیں، وہ اس سے ملتے رہتے اس کی وجہ سے اس میں بھی تھوڑی بہت جو ہے نا یہ پرابلم آ جاتی ہے۔ اب آپ کہیں گے جی اگر آپ ڈاکٹروں کے لیے سائیکو کہہ رہے ہو تو سائیکو ڈاکٹرز، تو آپ دوسرے کون سے ڈاکٹرز ہیں جو سائیکو نہیں ہیں؟ میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ لوگ جو نیچے سے اوپر تک محنت کر کے آتے ہیں اور بہت بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہ سرجن بن جاتے ہیں، خاص طور سے سرجن بن جاتے ہیں۔ سرجری معمولی بات نہیں ہوتی، دماغ کا کھیل ہوتا ہے، دماغ کا کھیل ہوتا ہے، کیونکہ سامنے ایک لاش پڑی ہوتی ہے، لاش سمجھتے ہیں، جس کا آپریشن ہوتا ہے وہ لاش ہوتی ہے، تو لاش ہوتی ہے، اس کی زندگی اس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کی جو آپریشن کرتے ہیں وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور اس کو واپس اسی جگہ پہ لے کر آتے ہیں جس جگہ وہ پہلے تھا، تو یہ سب سے بڑی اس کی سکسیس ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی ڈاکٹر سائیکو نہیں ہوتے، اس کے سامنے کوئی بھی شخص جائے گا وہ اس کو اپریشیٹ کرے گا، اور اپریشیٹ کرنے کے بعد اگر کوئی اس کے دل میں ایسی بات ہوگی تو اس کو اوپر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ذلت نہیں کرے گا، بلکہ اس کی عزت کرتے ہوئے اس کو اسٹیپ آگے اس کو بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہوتا ہے وہ ڈاکٹر جو مینٹلی طور پہ اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ آج میں نے اس لیے یہ بات کی ہے کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں کہ آپ کے سامنے بہت سارے لوگ آئیں گے، وکیل بھی آئیں گے، ڈاکٹرس بھی آئیں گے، سیاستدان بھی آئیں گے، اور بہت سارے بڑے آدمی آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن ان کو آپ کو پہچاننا کیسے، وہ پہچان آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جب کسی کی بھی برائی کریں گے نا، سمجھو کہ اس کی برائی نہیں کر رہے، وہ اپنی برائی سامنے لا رہے ہیں کہ میں کتنا برا ہوں، کہ میں دوسرے کی برائی کر رہا ہوں۔ بھائی کوئی بھی شخص ہے اگر وہ تھوڑا سا بھی غلط کام اس سے ہوتا ہے تو آپ اس کے غلط کام کو تو ضرور دیکھتے ہو، لیکن اس کے اچھے کاموں کو بھول جاتے ہو۔ لہذا میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی ایسے میں نے ایک فیس بک کے اوپر ڈالا بھی ہے، ایک فیس بک کے اوپر اسٹیٹس بھی ڈالا ہے، تو لہذا میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، اور اگر کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آئے تو مینٹلی طور پہ آپ اس کو اگنور کریں، اور اگنور کرنے کی وجہ سے ہی آپ کی جو صلاحیت ہے، آپ کی اپنی جو صلاحیت ہے اور نکھر جائے اور زیادہ بہترین ہو جائے، اور آپ آگے سے بیسٹ نظر آؤ۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کا دن جو ہے میں نے ایسے ہی سوچتے ہوئے گزارا کہ میں آپ کو کوئی ایسی بات بتاؤں جس سے آپ کا پریورتن ہو، آپ کی سوچ تبدیل ہو، اور آپ کی جو ہے بات تبدیل ہو، آپ کسی کو انکریج کر سکے، اس کو بڑھا سکے، اس کی ایبلٹی کو گھٹانے کے بجائے بڑھائیں کہ نہیں تم یہ نہیں یہ کرو۔ آپ نے بہت ساری چیزوں میں دیکھا ہوگا، بہت ساری باتیں سنی ہوں گی کہ بہت نامور بندے انہوں نے بندوں کو انکریج کرنے کے لیے ہی سیکھ دیے
इनक्रेज करने के लिए, ऊपर बढ़ाने के लिए, न कि उसको घटाने के लिए। अगला सेक्शन में ज़रूर रखूँगा इसी बात के ऊपर, अगर मुझे याद रहा तो। अभी तो मुझे जितना याद है मैंने बोल दिया, आप अब समझो और फिर ठोको ताली। खुद बच